کیا صاحب جو ہے امام زمانہ کے ساتھ آپ وہاں تک تو آئی گئے اور ایک رہ رہا تھا اور رجعت اور یہ تو دونوں اس میں کمپلیٹ ہو گئے اسی والے میں کیوں کرے ایک سیکنڈ دے دیں اے وقت کے مددگارو ولی المدد وارث عزم حسین ابن علی المدد۔ جناب ارتضیٰ عباس صاحب، سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے اور سوالات اصحاب امام تک اور اصحاب پیغمبر تک جا پہنچے۔ اب ذہن میں سوال یہ ابھرتا ہے کہ جب امام ظہور کریں گے، اور یہ ایک بہت ہی معروف اور معتبر ایک حوالہ ہے، تو حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، امام مہدی نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے۔ یہ واقعہ فوراً ظہور کے بالکل ساتھ ہی کہیں پہ پیش آئے گا، اور یہ واقعہ کہاں ہوگا اور اس کا کیا ریفرنس ہوگا کہ کہاں پبلک دیکھے گی کہ امام مہدی نماز پڑھیں اور حضرت عیسیٰ ان کی امامت میں نماز ادا کریں؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ دو روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ دمشق کی جامع مسجد میں جو ہے آپ کا مطلب تشریف لائیں گے اور دو فرشتے آپ کو سہارا دیے ہوئے ہوں گے۔ آنے کا مقام تو یہ ہے کہ بھئی دمشق کی جامع مسجد ہوگی۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ مسجد کوفہ، لیکن یہ کہ جو نماز پڑھانے کا مقام ہے، نماز پڑھنے کا، اس میں یہ ہے کہ مسجد کوفہ میں آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور عالم یہ ہوگا کہ پانی کے قطرے آپ کے سر سے جو ہے وہ ٹپک رہے ہوں گے، یعنی تازہ غسل جو ہے وہ اس وقت ہوگا، اور آپ تشریف لائیں گے اور امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس میں ایک جملہ ہمیں ملتا ہے جس کا تذکرہ عام طور پر روا روی میں رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ ایک تو وہ کہیں گے کہ آپ وارث پیغمبر آخر زمان ہے، آپ نماز پڑھائیے۔ تو نماز پڑھیں گے اور تصدیق کریں گے، یہ بہت اہم بات ہے۔ تصدیق کا لفظ جو ہے نبوت کی بھی اور نماز کی بھی۔ اچھا، اب نماز کی تصدیق سے متعلق میں آپ کو ایک واقعہ مختصر سنا دوں کہ جب 25 برس کے بعد حضرت علی نے نماز پڑھائی اور اصحاب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، تو لوگوں نے جملہ کہا کہ آج وہ نماز پڑھی ہے جو پیغمبر پڑھایا کرتے تھے، یعنی رسول کی نماز انہوں نے پڑھائی رسول کے انداز میں، اور جو سارا نماز اتنی تبدیل ہو گئی تھی کہ لوگ یہ تمیز کرنا مشکل ہو گئے تھے کہ صحیح نماز کون سی ہے۔ تو حضرت علی نے پڑھائی تو لوگوں نے کہا آج وہ پڑھی ہے جیسی نبی پڑھاتے تھے۔ تو چونکہ وہ پڑھ چکے تھے نبی کے پیچھے تو انہوں نے تصدیق کی۔ تو حضرت عیسیٰ اگر تصدیق کریں گے تو ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پہلے کبھی نماز پڑھی؟ تصدیق وہ کرتا ہے جس نے پہلے نماز پڑھی ہو۔ تو معراج میں جب پیغمبر تشریف لے گئے اور آپ نے انبیاء کو نماز پڑھائی، اس میں روایت میں جملہ موجود ہے کہ جب سارے انبیاء جمع ہو گئے تو پیغمبر کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھیں، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مریم کے بیٹے کا انتظار ہے۔ تو حضرت ابراہیم کا ذکر نہیں کیا، نوح کا نہیں کیا، آدم کا نہیں کیا، کسی کا۔ یہ حضرت عیسیٰ کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیوں ہے؟ بتانا یہ چاہتے تھے کہ ابن مریم آج میرے پیچھے نماز پڑھ کے یہ دیکھ لے کہ رسالت کی نماز کیسی ہوتی ہے، تاکہ جب وہ مہدی کے پیچھے نماز پڑھے تو تصدیق کرے کہ آج میں نے ویسی پڑھی ہے جیسی معراج میں محمد نے پڑھائی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا خوبصورت موضوع ہے۔ اور اب سوال آخری اختتامی مراحل میں داخل ہو رہے ہیں۔ امام مہدی کے اصحاب اور ان کے انصار کی ایک تعداد کا بھی شمار ہے 313 کا، تو کس طرح ترتیب ہوگا؟ وہ ان کی کوئی شورا ہوگی، جیسے کہ کابینہ کی صورت ہوگی جب حکومت ظاہر سی بات ہے کہ خلافت قائم ہو جائے گی، تو یہ 313 کو پہلے موجود ہوں گے، یا یہ ان سب کا اجتماع ہونے کے بعد جو یہ ان حضرات کی رجعت یا ان سب حضرات کی غیبت سے واپسی ہوگی، ان سب کو ملا کے یہ اصحاب کی کوئی خصوصی تعداد؟ جیسا کہ روایت میں کہ اصحاب بدر کے برابر آپ کی تعداد ہے، تو 313 تو وہ تھے۔ اب اس میں علماء نے یہ بحث کی ہے کہ 313 جو ہیں وہ آپ کے خواص ہیں، جو آپ کا انصار ہوں گے، آپ کا لشکر ہوگا، وہ اس میں دیکھیں نا کہ جب ہم رجعت کے بیان میں
یہ پڑھتے ہیں کہ 13 عورتیں ہوں گی، بعد میں 40 کا بھی ذکر ہے، بعد میں 400 کا بھی ذکر ہے. پھر وہ مومنین مرد جو اب تاریخ انبیاء کے ہیں، عہد رسول کے ہیں، عہد امیر المومنین کے، مختلف عہد کے ہیں، وہ بھی آئیں گے. تو یقیناً ہاں، تو یقیناً 313 تعداد خباث کی ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ 12,000 ملائکہ کا وہ لشکر ہوگا جو اس وقت صرف آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور اس میں 4,000 وہ ملائکہ ہوں گے کہ جو نصرت حسین کے لیے عاشور کے دن حاضر ہوئے، لیکن انہیں نصرت کی اجازت نہیں ملی، تو وہ آج کربلا میں اقامت گزین ہیں اور ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، اور منصور فرشتہ ان کا سردار ہے. تو جب امام آئیں گے تو وہ 40,000 فرشتے امام کے لشکر میں ہوں گے. تو اس طرح سے جب ہم روایات کو جمع کرتے ہیں اور ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں تو خلاصہ اس کا 2 جملوں میں یہ ہے کہ 313 امام کے خواص ہیں. اور جب ہم لشکر کی بات کرتے ہیں تو لشکر کی تعداد کوئی معین نہیں کر سکتا کہ امام کے لشکر میں کتنے ہوں گے اور کہاں سے ہوں گے. اس کی تعداد معین کرنا آسان نہیں ہے. کچھ گزشتہ سلسلے میں آپ نے کچھ خواتین کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جو اس میں خواتین شامل ہوں گی، تو کوئی خاص نام گزشتہ عہد سے جو ہے وہ کچھ آپ اگر پیش کرنا چاہیں. ایک تو دیکھیں سیانہ جو کہ مومنہ آل فرعون کی زوجہ ہیں. یہ جب فرعون کو پتہ چلا، وہ کہا جاتا ہے کہ فرعون کی جو بیٹی تھی اس کے تزئین و آرائش کے لیے مقرر تھی، مومنہ آل فرعون کی زوجہ. تو وہ کنگھی کرتے ہوئے جب کنگا ہاتھ سے گرا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نام سے اٹھاتے ہوئے. تو جب اس نے پوچھا کہ یہ تم کس خدا کا ذکر کر رہی ہو، تو کہا کہ اس کا کہ جس نے تمہارے باپ کو پیدا کیا ہے اور تمہارے باپ کو فنا کر دے گا. تو جب بات فرعون تک گئی تو فرعون نے کہا کہ بھئی تم کس خدا کو مانتی ہو؟ تو اس نے کہا میں اسی کو مانتی ہوں کہ جو واحد و یکتا ہے. تو اس کو اس کے بیٹے کے ساتھ آگ میں جلا دیا گیا. اور جب پیغمبر معراج پہ جا رہے تھے تو بیت المقدس کی طرف سے آپ کو خوشبو آئی، تو آپ نے کہا کہ خوشبو کس کی ہے؟ جیسے جبریل نے کہا کہ وہ جو مومن آل فرعون کی زوجہ جو جلائی گئی تھی، یہ اس کی خاک کی خوشبو ہے جو یہاں تک آ رہی ہے. تو یہ روایتیں جو ہیں بیان کرنے کے لیے ہیں کہ ایک مومنہ نے اپنا ایمان چھپایا تو اللہ نے اسے یہ شرف دیا کہ اس کی خوشبو مہک رہی ہے اور وہ ناصران امام مہدی میں ہوں گی. بالکل اسی طرح حضرت عمار یاسر، ان کی جو والدہ ہیں سمیہ، جو کہ بہت دردناک طریقے سے شہید کی گئیں اور اسلام کی پہلی شہیدہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھی ان کی بھی رجت ہوگی، وہ بھی تشریف لائیں گی. حباب والبیہ کہ جس نے رسول اللہ کی دستخط حاصل کی، پھر مولا علی کی دستخط حاصل کی، پھر امام حسن کی حاصل، امام حسن حسین کی حاصل کی، اور وہ مسلسل عشق امامت میں گرفتار رہی. پھر امام زین العابدین نے اس کی جوانی کو پلٹایا اور اس نے امام علی رضا تک کا زمانہ دیکھا. تو یہ جو ہے یہ بھی بلائی جائیں گی امام کے ظہور کے وقت. خواتین کے لیے بھی بہت ایک پیغام ہے، اور اس گفتگو سے آپ کی جو ہے وہ جہاں عام حضرات کے مومنین کے لیے، مومنات کے لیے بھی ایک خصوصی پیغام جاتا ہے. گفتگو اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہوئی، اور ایک شعر کے ساتھ اس گفتگو کو ہم یہیں پہ اختتام پذیر کریں گے کہ قائم ہے دین تو مہدی دین بھی ضرور ہے، قائم ہے دین تو مہدی دین بھی ضرور ہے، ممکن کہاں راہ تو ہو راہبر نہ ہو. بہت شکریہ. بہترین ہو گیا.